السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ نیب قانون میں ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک مرتبہ پھر بڑی اہم سماعت ہوئی۔ جی ہاں، اس کیس کی سماعت کے دوران جہاں پہ بہت سی چیزیں واضح ہو گئی ہیں، وہیں پہ جسٹس منصور علی شاہ کے بڑے زبردست ریمارکس، اہم آبزرویشنز اور وہ آبزرویشنز دی گئیں جس میں ایک مرتبہ پھر جسٹس منصور علی شاہ نے پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے بھی ایک جگہ کے اوپر اس کیس پر سماعت کے دوران اس بات کو تسلیم کر لیا کہ نیب ترامیم میں کے سبب بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے کیوں کہا، اور پوری کورٹ پروسیڈنگ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن آج کی کورٹ پروسیڈنگ سے ایک چیز تو اسٹیبلش ہوئی ہے کہ ان ترامیم کو جو نیب ترامیم پی ڈی ایم کی حکومت نے کی تھی، ان ترامیم کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کوئی شاید خطرہ نہیں ہے۔ یہ آبزرویشن کی بنیاد کے اوپر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ فوری طور کے اوپر آپ سے شیئر کرتے ہیں پوری کورٹ پروسیڈنگ ڈیٹیل میں۔ کافی طویل سماعت ہوئی، 9:30 بجے اس کیس کی سماعت شروع ہوئی جو 12:30 بجے تک چلتی رہی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی خصوصی بینچ تھا جس نے اس کیس کو سنا۔ تو جناب ذرا ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جب سماعت کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے یہ کہا کہ نیب قانون میں ترامیم سے جو ایم ایل اے کے تحت حاصل شدہ شواہد ہوتے ہیں ان کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یعنی جو دنیا کے دیگر ممالک سے جو میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت جو خط و کتابت ہوتی ہے اس کو نیب میں ختم کر دیا گیا ہے۔ اس پہ حکومتی وکیل مخدوم علی خان نے جواب دیا کہ ایف بی آر کو بیرون ملک سے اثاثوں کی تفصیلات موصول کرنے کا اختیار حاصل ہے، ان کو ابھی بھی حق حاصل ہے کہ وہ اس حوالے سے ایف بی آر بیرون ملک سے اثاثوں کی ڈیٹیلز منگوا سکے، لیکن بیرون ملک سے لائے گئے شواہد کو بھی ثابت کرنے کی ذمہ داری نیب کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہاں پہ آبزرویشن دی جو فوجداری نظام انصاف ہے اس کے اوپر کہ 70% جو ہے وہ مقدمات میں بھی جو سزا کا تناسب ہے فوجداری نظام انصاف میں وہ 70% ہے، اور 70% مقدمات میں بھی آگے چل کر بعض دفعہ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، یعنی فریقین کے درمیان رضی نامہ ہو جاتا ہے، ان کے درمیان چیزیں طے ہو جاتی ہیں۔ اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا استغاثہ اور تفتیش کا آپس میں کوئی تعاون نہیں ہے۔ اور پھر اس کیس پر سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک اور بڑی اہم آبزرویشن دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تاثر بھی موجود ہے کہ پلی بارگین جو ہے وہ جب نیب کی حراست میں کوئی ملزم آتا ہے، جب وہ پلی بارگین کرتا ہے تو پلی بارگین کرنے کے لیے اس کو دباؤ ڈالا جاتا ہے اس کے اوپر، اور اس آبزرویشن کو سپورٹ کیا پی ٹی آئی کے وکیل ایڈوکیٹ خواجہ حارث صاحب نے۔ اور پھر اس کے بعد اس کیس کی سماعت کے دوران کچھ اہم آبزرویشن دی جسٹس منصور علی شاہ نے، اور یہ وہ آبزرویشنز تھیں جس کے بعد ہم نے دیکھا اس اہم آبزرویشن کے بعد کمرہ عدالت میں سناٹا چھایا۔ تو وہ آبزرویشن ذرا آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو اہم آبزرویشن ہے انہوں نے کیا دی۔ تو جناب جسٹس منصور علی شاہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمانی جمہوری نظام جو ہے وہ آئین کا بنیادی جز ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک پارلیمنٹ نے اپنے اور اپنے اہل خانہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے نیب قانون میں یہ ترامیم کی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مزید کہا کہ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ زور لگا کر نیب ترامیم میں غلطیاں ڈھونڈی جا رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے مزید آبزرویشن دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں پارلیمنٹ اور عدلیہ کو اپنے اپنے طریقے سے چلنے دیں، یعنی ہر قانون سازی میں عدلیہ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، پارلیمنٹ کا اپنا کام ہے، جوڈیشری کا اپنا کام ہے۔ اور پھر جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ میرے ذہن میں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ حل بھی جسٹس منصور علی شاہ نے بتایا۔ اور وہ حل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جناب یہ بتایا کہ اس کا حل یہی ہے کہ الیکشن سر پہ ہے، نئی پارلیمنٹ آئے، اور اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ قانون سازی غلط ہوئی ہے تو نئی پارلیمنٹ آگے اس قانون کو ختم کر دے اور نیا قانون لے آئے۔ اور یہ اہم آبزرویشن دی جسٹس منصور علی
شاہ کی جانب سے جب یہ آبزرویشن دی گئی تو پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے بھی کچھ اہم آبزرویشن دی، وہ بھی ذرا ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے جناب آبزرویشن دیتے ہوئے یہ کہا کہ نیب قانون کا کاروباری شخصیات کے خلاف غلط استعمال کیا گیا۔ میرے پاس کچھ ایسی کاروباری شخصیات کے نام بھی موجود ہیں، لیکن میں وہ نام یہاں لینا مناسب نہیں سمجھتا، یعنی پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے کاروباری شخصیات کو نیب کے ذریعے دبایا گیا اس کو بھی ایڈمٹ کیا چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے۔ اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے مزید کہا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ کسی اکاؤنٹنٹ کو بٹھا کر محض 10 روپے کی غلطی نکال کے اس کے اوپر نیب انویسٹیگیشنیں شروع کر دے۔ قانون کے مطابق کاروبار کرنے والی شخصیات کے خلاف نیب قانون کا غلط استعمال کیا گیا۔ کسی جرم کی نوعیت تبدیل کرنا درست نہیں ہے، کرپشن معاشرے اور عوام کے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے جب یہ آبزرویشن دی تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ پارلیمنٹیرین عوام کا امین ہوتا ہے، سب سے بڑی خلاف ورزی تو یہ ہے کہ کیسے ایک شخص اپنی مرضی سے پارلیمنٹ چھوڑ کے چلا گیا، یعنی عمران خان کا نام دیے بغیر جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ ایک پارلیمنٹیرین، ایک سیاستدان جو پارلیمنٹ میں آتا ہے وہ تو عوام کی ووٹوں کا امین ہوتا ہے، اور کیسے وہ پارلیمنٹ چھوڑ کر چلا گیا۔ تو اس کے اوپر جناب پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث صاحب نے جواب دیا کہ یہ تو سیاسی فیصلہ ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے یا پارلیمنٹ کو چھوڑنا ہے، یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے، اور یہ ایک پولیٹیکل نوعیت کا ایک فیصلہ ہے، اور وہ ایک فیصلہ کیا گیا جس کے سبب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جو ہے وہ پارلیمنٹ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ کا فورم موجود تھا، کیسے اپنے حلقے کی نمائندگی چھوڑ دی گئی۔ درخواست یہ جو پٹیشنر ہیں یہاں پر اس حوالے سے آبزرویشن دیتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ ہم نے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو درخواست گزار یہاں پہ آئے ہیں ان کی بونافائیڈ انٹینٹ کیا ہے، یعنی وہ کس مقصد کے تحت یہاں پر انہوں نے رجوع کیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اس قانون سازی کو چیلنج کیوں کیا گیا۔ یہ ایک آبزرویشن جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے دی، پہلے بھی یہ آبزرویشن بہرحال جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس حوالے سے دے چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ جو آڈیٹر جنرل کا آفس ہوتا ہے وہ ایک آئینی پوسٹ ہے، اور آڈیٹر جنرل تو اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ صوبائی سطح کے اوپر بھی آڈٹ کر سکتا ہے، اور اس حوالے سے اس کو چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے پھر ایک اہم آبزرویشن دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے جناب مزید آبزرویشن دیتے ہوئے یہ کہا کہ صدارتی معافی کی طرح نیب سے معافیاں دی جا رہی ہیں، بدنیت لوگوں کے ہاتھ میں اتھارٹی دی جاتی رہی، کئی لوگوں کے پاس منشیات اور دیگر ذرائع سے حاصل داغدار پیسہ موجود ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ داغدار پیسے کا تحفظ کر کے سسٹم میں بہت سے لوگوں کو بچایا جاتا ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ منصفانہ اور شفاف معاشرہ قائم کرے، اور ریاست نے یقینی بنانا ہے کہ مجرمان یا مجرم جو ہیں وہ آزادانہ نہ گھوم سکے، اور معاشی مواقع چھیننے کی وجہ سے لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ بنیادی حقوق کے براہ راست تعلق کا سوال اٹھا رہے ہیں، لوگ اپنے نمائندے کسی مقصد کے تحت منتخب کرتے ہیں۔ اور پھر یہ تمام آبزرویشن جب چیف جسٹس آف پاکستان نے دی، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے پھر یہ بھی کہا کہ نیب ترامیم سے براہ راست بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، ہاں انڈائریکٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو رائٹ ٹو لائف ہے یا دیگر جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں بالواسطہ حقوق متاثر ہونے کا پہلو موجود ہے، اور بری طرز حکمرانی یا مجرمانہ معاشرہ ہوگا تو لوگ چلے جائیں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن میں یہاں پر ایک آبزرویشن دی۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ نیب ملزم خود قانون بنا کر بتائے گا کہ اس کے خلاف کارروائی کیسے کو ریگولیٹ کیا جائے گا، ذاتی فائدے کے لیے بنائے گئے قانون کو کالعدم قرار نہیں دے سکتے۔ اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پھر جواب دیا، انہوں نے کہا کہ پارلیمان اگر اپنے فائدے کے لیے قانون سازی بنا بھی لے تو اس معاملے پہ کورٹ کیا کر سکتی ہے، عدالت کیا کر سکتی ہے۔ اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیس کی سماعت 5 سپتمبر یعنی آئندہ منگل تک ملتوی کی، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل خواجہ حارث کو کہا کہ وہ اپنے ریٹن آرگیومنٹس، تحریری دلائل جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں۔ اس کے علاوہ اس کیس میں حالیہ جو نیب ترامیم کی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے وہ نیب کی جانب سے جمع کروائی گئی، اور اس رپورٹ میں کچھ فگرز دیے گئے ہیں کہ
کہ نیب سے جن جو ریفرنسز واپس ہوئے ان میں سابق صدر آصف علی زرداری، شاہدہ خان عباسی کے نام ہیں، خورشید انور جمالی، منظور قادر کاکا خواجہ، انور مجید، یہ وہ جن کے نیب ریفرنسز تھے جو نیب کورٹ سے واپس بھیجے گئے۔ 22 مقدمات احتساب عدالتوں سے واپس ہوئے، یہ ایک ڈیٹیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔